وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر شیخ۔ میرے محترم بھائیوں، آج کا موضوع حالات کی مناسبت سے بڑا ہی اہم موضوع ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے ایک اعتراض اور اس کا جواب۔ اس موضوع پر خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان فضیلت الشیخ سید احمد عمری حفظہ اللہ موجود ہیں۔ میرے بھائیوں، آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ درس کو توجہ سے سنیے، زوم پر آڈیو اور ویڈیو بند رکھیں تاکہ درس میں کسی قسم کی رکاوٹ اور خلل پیدا نہ ہو۔ اب میں بنا کسی تاخیر کے فضیلت الشیخ سید احمد عمری حفظہ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں، وہ آئے اپنا موضوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے ایک اعتراض اور اس کے جواب پر خطاب شروع کرے۔ فلیتفضل مشکورا و ماجورا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی في القرآن المجید: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا۔ تمام قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے، جس اللہ نے ہم تمام کو اشرف المخلوقات میں سے، انسانوں میں سے بنایا، اور جس اللہ نے تمام کو اپنے آخری نبی کا امتی یعنی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ بعدہ درود السلام نازل ہو تمام ہی انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی محنتوں اور کوششوں کا نتیجہ ہے کہ آج ہم الحمدللہ اسلام کے سائے میں زندگی بسر کر رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز ناظرین اور میرے عزیز بھائیوں بہنوں، یہ بات ہمیں ہر آدمی جانتا ہے کہ اس دنیا کے اندر جتنے مذاہب پائے جاتے ہیں، جتنے ادیان پائے جاتے ہیں، ان تمام مذہبوں میں سب سے سچا اور سب سے بہترین کوئی اگر مذہب ہے، اگر کوئی دین ہے تو دین اسلام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس سچے مذہب کو بدنام کرنے کی شروع سے آج تک کوشش کی جا رہی ہے، اور کل قیامت تک اس کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی رہی ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر لوگوں کے درمیان بھیجا، تو اس دن سے اس دین پر، اس مذہب پر اعتراضات شروع ہو گئے۔ اسی دن سے اس مذہب کو برا بھلا کہا جانے لگا۔ اس مذہب کے اندر ظاہری طور پر یا یوں کہیں کہ لوگ اس کے اندر کوئی نہ کوئی ڈھونڈ کر ایک ایسی برائی لوگوں کے سامنے لے کر آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس مذہب کو لوگوں کے سامنے بدنام کیا جا سکے، لوگوں کو اس مذہب کو قبول کرنے سے روکا جا سکے، لوگوں کو اس مذہب سے دور رکھا جا سکے۔ اسی طرح صرف اس مذہب کو بدنام کرنے کی کوشش، یہیں تک ان کی کوشش ختم نہ ہوئی، بلکہ اس مذہب کو جس ہستی کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر آیا، اور جس ہستی نے اس مذہب کی تبلیغ دنیا کے سامنے پیش کی، جس ہستی کے ذریعے یہ مذہب پوری دنیا کے اندر پھیلا، اس ہستی کو بھی وقتاً فوقتاً بدنام کیا گیا، اور انہیں مختلف قسم کے نام لوگوں نے دیے۔ جب یہ قرآن، جب یہ نبی اس دنیا کے اندر نبی بنا کر بھیجے گئے، اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مختلف ناموں سے بلایا گیا۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مختلف اعتراضات کیے گئے۔ اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی کوشش کی گئی۔ کبھی اللہ کے نبی کو پاگل کہا، کبھی اللہ کے نبی کو مجنون کہا، کبھی اللہ کے نبی کو جادوگر کہا، کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آدمی پچھلے لوگوں کی کہانیاں سنانے والا ہے، یہ آدمی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہمارے سامنے نہیں سنا رہا ہے، بلکہ یہ آدمی
مختلف قسم کی عجیب عجیب باتیں ہمارے سامنے لے کر آ رہا ہے. یہ آدمی شاعر ہے. اس طرح کے مختلف القاب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نوازے گئے اور اللہ کے نبی پر اعتراضات کیے گئے کہ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے اندر جو بڑے بڑے قوم ہیں, جو بڑے بڑے قبیلے ہیں, ان تمام کو چھوڑ کر کیوں اللہ نے محمد ہی کو نبی بنایا. اس طرح کی بھی باتیں کی گئی. الغرض بتانے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ شروع سے لے کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں کو دور کرنے کی سازش کی گئی. جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دعوت کو لوگوں کے درمیان عام کر رہے تھے, کوئی بھی آدمی باہر سے مکہ کے اندر آتا تو مشرکین اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سننے سے اس آدمی کو روکا کرتے تھے کہ تم کہیں پر بھی جاؤ, اپنا پورا کام کرو, لیکن فلاں محمد کی بات تم نہ سنو, کیونکہ وہ پاگل آدمی ہے, وہ شاعر آدمی ہے, وہ جادوگر آدمی ہے. اس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی تھی. اسی طرح آج بھی مذہب اسلام کو بدنام کیا جا رہا ہے. مذہب اسلام کے احکامات کو اٹھا کر لوگوں کے سامنے کچھ اس طرح سے پیش کرتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اسلام کی شبیہ لوگوں کے درمیان بگڑ جائے, جس کے ذریعے سے اسلام لوگوں کو ایک خطرناک مذہب نظر آئے. کبھی اسلام کو دہشت گرد کے نام پر بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے, کبھی جہاد کے مسئلے کو لے کر اسے بدنام کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. اس طرح آپ اگر دیکھیں گے تو اسلام کے کئی احکامات کو لے کر لوگ اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نام دے کر ان پر کئی اعتراضات کر کے ان سے لوگوں کو دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے. حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر چاہے جو اعتراضات کیے گئے ہوں یا مذہب اسلام پر جو بھی اعتراضات کیے گئے ہوں, اگر ہم اور آپ ان اعتراضات کا صحیح سے جائزہ لیں, ان کے اوپر جو ڈاؤٹس لوگ لے کر آ رہے ہیں ان کا صحیح سے اگر جائزہ لیں, صحیح سے اگر ان کا مطالعہ کریں, تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اعتراضات نام کا اعتراض ہے, اس کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. چاہے وہ مذہب اسلام پر کیے جانے والا اعتراض ہو یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر کیا جانے والا اعتراض ہو, ان اعتراضات کے اندر کسی قسم کی کوئی حقیقت موجود نہیں ہے. ہم جو اعتراضات مذہب اسلام پر یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جاتے ہیں, ہم سب سے پہلے ان اعتراضات کا رد معلوم کریں. ہم سب سے پہلے معلوم کریں کہ ان اعتراضات کی حقیقت کیا ہے اور ان اعتراضات کے اندر کہاں تک سچائی ہے, اور اگر یہ اعتراض بظاہر اعتراض نظر بھی آتا ہے تو اس کا صحیح معنی کیا ہے, صحیح مطلب کیا ہے. کیونکہ بہت سارے مسلمان بھائی, بہت سارے مسلمان نوجوان اس طرح کے نام کے جو اعتراضات ہیں ان اعتراضات کے پیچھے پڑ کر اسلام کو چھوڑ رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط باتیں, غلط چیزیں اپنے ذہن کے اندر بٹھا رہے ہیں, اور آپ کو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ہی ضروری ہے. جیسا کہ ہم تمام جانتے ہیں کہ چند مہینے قبل وسیم رضوی ایک منافق, ایک شیعہ لوگوں کے سامنے آ کر یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو قرآن ہم اور آپ کے اوپر نازل کیا ہے ان میں سے 26 آیتوں کو ہٹا دینا چاہیے. 20/6 آیتیں ایسی ہیں جو اللہ کا کلام ہو نہیں سکتی, اللہ کی باتیں ہو نہیں سکتی. کہ آدمی اپنی اس بات کو, اپنے اس مقدمے کو لے کر سپریم کورٹ تک بھی گیا, سپریم کورٹ کے دروازے بھی اس آدمی نے کھٹکھٹائے, لیکن جب اس آدمی کو وہاں پر اپنی ہی منہ کی کھانی پڑی, وہاں پر اس آدمی کو اس کا کوئی, اس کے سپورٹ کوئی نظر نہیں آیا, تو آج بھی وہ آدمی آیا, آج بھی وہ آدمی منظر عام پر آتا ہے, میڈیا کے سامنے آتا ہے, اور آخر کیا کہہ رہا ہے, میں تو اس وقت صرف یہی بات کہا تھا کہ 26 آیت قرآن نہیں ہے, آج میں کہہ رہا ہوں کہ پورا قرآن ہی غلط ہے. پورے قرآن پر وہ آدمی اعتراض کر رہا ہے, اور خاص کر اس نے میڈیا پر آ کر ایک کتاب اس نے لکھی ہے, اور آدمی ثابت کرنا چاہتا ہے کہ جس محمد نے اس دین کو لے کر آیا, جو محمد اس دین کا پرچار کرنے والا ہے, یہ محمد کوئی اچھا آدمی نہیں ہے, یہ محمد ایک پاگل آدمی ہے, یہ محمد ایک دیوانہ آدمی ہے, یہ محمد عورتوں کا لالچی آدمی ہے, یہ محمد عورتوں کے پیچھے پڑنے والا آدمی ہے. اس طرح کی باتیں اس نے اپنی اس کتاب کے اندر لوگوں کے سامنے ثابت کرنے کی کوشش کی ہے. حاضرین, وہ آدمی چاہے جس قسم کے بھی اعتراضات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے کرے, ان تمام اعتراضات اگر غور سے جائزہ لیں گے, تفصیلی جائزہ لیں گے, تو وہ اعتراضات نام کے اعتراضات میں سے کوئی حقیقت نہیں ہے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کیے جانے والے اعتراضات میں سے ایک اعتراض انشاءاللہ میں یہاں پر ذکر کر کے اس کا جواب, اس کا رد پیش کرنے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے ہم بھی ان چیزوں کو صحیح سے جان لیں, اس کا تفصیلی علم ہم اپنے پاس رکھیں, کیونکہ
اگر کوئی آدمی غیر مسلم یا مسلمان جو اعتراضات کا شکار ہو گیا، شبہات کا شکار ہو گیا، اگر وہ آدمی کے دل میں بھی یہ شبہات اگر موجود ہو گئے تو آپ ان کا جواب دے سکیں۔ ہمیں کہ ہر آدمی کو ان چیزوں کے بارے میں علم حاصل کرنا چاہیے۔ تو وہ آدمی اور اسی طرح دوسرے مذہب کے لوگ، دوسرے قوموں کے لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو اعتراضات کرتے ہیں، ویسے اعتراض یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے شوقین تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے دیوانے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو اپنا دل دے بیٹھے تھے۔ اللہ کے نبی نے جو دعوت لوگوں کے سامنے لے کر آئی، اس کے پیچھے اللہ کے نبی کا مقصد کیا تھا؟ عورتوں کو حاصل کرنا مقصد تھا۔ حضرین، ہمیں کا ہر آدمی یہ بات جانتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی 1 سے زائد شادیاں ہوئی تھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد نکاح ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ساری بیویاں تھیں، ایک ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں 10-11 بیویاں موجود تھی۔ جب ایک آدمی اس بات کو جانتے ہوئے اس اعتراض کو سنتا ہے تو وہ آدمی اس اعتراض کو سچ سمجھ بیٹھے گا کہ ہاں اللہ کے نبی کی اتنی بیویاں تھیں تو اللہ کے نبی نے کیوں شادیاں کی؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عورتوں کی ڈیمانڈ کی، عورتوں کے اللہ کے نبی شوقین تھے، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنی شادیاں کی، ورنہ اللہ کے نبی کیوں شادیاں کرتے؟ اگر آپ کے سامنے یہ سوال آئے کہ اللہ کے نبی نے کتنی شادیاں کیوں کی، اللہ کے نبی نے 1 سے زائد شادیاں کیوں کی، تو ایک تو جو مسلم دشمن ہے، مسلمانوں کے دشمن ہے، نبی کے دشمن ہے، ان کا یہ جواب ہوگا کہ اللہ کے نبی عورتوں کے دیوانے تھے، اس لیے اللہ کے نبی نے کتنی شادیاں کی۔ اگر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھیں، تو ہمیں یہ بات واضح طور پر سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عورتوں کے دیوانے نہیں تھے، عورتوں کی لالچ میں آ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح اتنی شادیاں نہیں کی تھی۔ سب سے پہلے ہم اور آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ 1 سے زائد شادیاں کرنے کی جو بات ہے، یہ بات صرف مذہب اسلام میں یا صرف اللہ کے نبی نے ایسا کیا، ایسا نہیں ہے، یہ بات مذہب اسلام کے اندر بھی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مذہب کے ماننے والوں کو بھی 1 سے زائد شادیاں کرنے کی چھوٹ، 1 سے زائد شادیاں کرنے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اختیار دیا ہے۔ اور صرف یہ مذہب اسلام ہی کی بات نہیں، بلکہ مذہب اسلام کے علاوہ اور بھی جتنے ادیان ہیں، اور بھی جتنے مذاہب ہیں، ان تمام مذاہب کے اندر 1 سے زائد شادیاں کرنے کا تصور پایا جاتا ہے۔ 1 سے زائد شادیاں ہر مذہب کے اندر رہی ہے۔ بہت سارے انبیاء کے اگر آپ ان کی سیرت کو بھی اٹھا کر پڑھیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ ان کی 1 سے زائد بیویاں موجود تھیں۔ تو یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے، صرف اسلام ہی اس بات کا حکم نہیں دیتا کہ تم 1 سے زائد شادیاں کر سکتے ہو، یہ صرف اللہ کے نبی ہی ایسے نبی نہیں تھے جنہوں نے 1 سے زائد شادیاں کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس مسئلے کی خصوصیت یہ ہے کہ جہاں پر دیگر امتوں کو صرف 4 شادیاں، زیادہ سے زیادہ 4 شادیاں کرنے کا اختیار دیا گیا ہے، وہاں اللہ کے نبی کی خصوصیت یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 4 سے زائد شادیاں کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 لوگوں سے، 11 بیویوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شادی کی، 11 عورتوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے پیچھے بہت ساری مصلحتیں موجود تھی، اس کے پیچھے بہت ساری حکمتیں موجود تھی، بہت سارے اسباب، بہت ساری وجوہات موجود تھی، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خصوصیت دی گئی کہ آپ 4 سے زائد نکاح کریں۔ سب سے پہلی بات تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ 1 سے زائد شادیاں کرنا یہ ایک مرد کی فطرت کے اندر موجود ہے، ایک مرد کی فطری ضرورت ہے کہ وہ آدمی 1 سے زائد عورتوں کی ضرورت کو انسان محسوس کرتا ہے، 1 سے زائد عورتوں کی حاجت ایک مرد کو ہوتی ہے۔ اگر اس کے پاس مالی استطاعت موجود ہو، جسمانی استطاعت موجود ہو، تو اسلام میں 1 سے زائد شادیاں کرنے کا حکم دیتی ہے۔ ایک فطری مسئلہ، ایک انسان کا نیچر یہ ہوتا ہے کہ وہ صرف ایک عورت سے کبھی کبھار مکمل طور پر تشفی نہیں ہوتا، اسے مکمل طور پر سیٹسفائی نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے ایک مرد کی فطرت کا لحاظ ہوتے ہوئے، کیونکہ یہ مذہب اسلام، یہ جو دین اسلام ہے، یہ انسان یہ فطری مذہب ہے، یہ فطری مذہب ہے، اس لیے کہ فطرتوں کا خیال اس مذہب کے اندر کیا جاتا ہے، اس لیے انہیں 1 سے زائد شادیاں کرنے کی مذہب اسلام کے ماننے والوں کو دیا گیا۔ تو حاضرین، سب سے پہلا اگر ہم نے نقطہ سمجھ لیا کہ 1 سے زائد شادیاں کرنا صرف یہ اسلامی کے اندر یہ بات نہیں ہے، بلکہ دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ بات موجود ہے، تو یہیں پر یہ بات ختم ہو جاتی ہے، یہیں پر یہ اعتراض اور شبہ ختم ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی آدمی 1 سے زائد شادیاں کرتا ہے تو صرف اس کا یہی مطلب نہیں کہ وہ آدمی عورتوں کا دیوانہ ہے جس کی وجہ سے وہ آدمی 1 سے زائد شادیاں کرتا ہے، بلکہ یہ فطرت اسے اس بات پر آمادہ کرتی ہے کہ وہ 1 سے زائد شادیاں کرے۔ آج دنیا کے اندر دیکھیں کہ اگر کوئی آدمی 1 سے زائد عورتوں کے ساتھ افیئر رکھتا ہے،
एक से ज्यादा औरतों के साथ गलत ताल्लुकात रखता है, तो उसके ऊपर किसी किस्म का कोई बदनामी नहीं है, उसे लोग जो है किसी किस्म की कोई गलती तस्वुर नहीं करते। लेकिन अगर एक आदमी दूसरी शादी कर लेता है, तीसरी शादी कर लेता है, पूरे माशरे के अंदर उसे बदनाम किया जाता है, पूरे माशरे के अंदर वागेला मचाया जाता है कि फला आदमी देखो औरतों का दीवाना है, औरतों की ख्वाहिश उसके अंदर कितनी ज्यादा मौजूद है कि एक किसी उसका पेट नहीं भरता कि वो आदमी दूसरी शादी कर रहा है। आज दुनिया इस रुख पर जा रही है कि गलत को गलत समझने के बजाय गलत को सही और सही को गलत समझ रही है। तो हाज़रीन, सबसे पहला मसला अगर ये समझ लिया तो आगे बढ़ते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसियत, जैसा कि हमने बताया कि अल्लाह के नबी को 4 से ज्यादा शादियां करने की इजाजत दी गई थी, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारी हिकमतें हैं, बहुत सारी मसलहतें हैं। आइए आज हम देखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह के पीछे हिकमतें क्या थी। इससे कबल हम और आप ये बात भी जान ले कि जैसा कि कहा जाता है कि अल्लाह के नबी औरतों के दीवाने थे, जिसकी वजह से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शादियां की। अगर हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को देखेंगे तो हमें समझ में आ जाएगा कि एक औरत को चाहने वाला कैसा होता है और एक आदमी जो औरतों को चाहने वाला नहीं बल्कि अपनी पूरी जरूरत को पूरा करने के लिए शादी करता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली शादी कब होती है? जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 25 साल होती है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऐन जवानी के मरहले से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजर रहे होते हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज्यादा खूबसूरत भी थे। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचे खानदान के भी थे, यानी उस दौर में शादी करने के लिए एक मर्द के अंदर जिन चीजों को खास कर देखा जाता था वो तमाम चीजें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर मौजूद थी। उसके बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे शादी करते हैं? हजरत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से शादी करते हैं, जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उम्र में बड़ी थी। और सबसे अहम बात ये कि वो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शादी करने से कबल उनकी और भी शादियां हो चुकी थी। वो एक सय्यिबा औरत थी, उनकी पहले से शादियां हो चुकी थी। ऐसी औरत से अल्लाह के नबी निकाह कर रहे हैं। अगर अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के दीवाने होते, औरतों के चाहने वाले होते, तो आप दुनिया के अंदर जाकर देख लें, औरतों का चाहने वाला कभी ऐसी औरत को अपनी निकाह में लाना पसंद नहीं करता जो कि पहले से शादीशुदा हो, जो कि तलाक याफ्ता हो, या जो कि मुतवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजुहा हो, जिसका शौहर इंतकाल हो गया हो, या जिसकी तलाक हो गई हो, या जिसका खुला हो गया हो। ऐसी औरत से एक इंसान पहली शादी करना कभी गवारा नहीं करता, कभी पसंद नहीं करता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने अंदर एक दूल्हा, एक बेहतरीन दूल्हा बनने की पूरी खुसूसियत रखने के बावजूद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किससे शादी कर रहे हैं? एक पहले से शादीशुदा औरत जिसके शौहर का इंतकाल हो गया, तलाक हो गया, ऐसी औरत से अल्लाह के नबी निकाह कर रहे हैं। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से निकाह करने के बाद ऐसा नहीं कि दूसरा तीसरा निकाह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है ऐसी औरतों से किया जो कि एकदम जवान, जो कि पहली मर्तबा शादी कर रहे हो, नहीं, बल्कि अल्लाह के नबी की आप दूसरे बीवियों को भी उठाकर देख लें। अल्लाह के नबी की बीवियों में सिर्फ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के अलावा बकिया जितनी बीवियां अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ौजें आई, तमाम की तमाम बीवियां तय्यिबा थी, यानी पहले से शादीशुदा थी, या तो उनके शौहरों का इंतकाल हो गया था, या तो वो तलाक याफ्ता थी, या खुला उनके शौहरों से उनकी मुफारकत हो गई थी। ऐसे लोगों से ही, ऐसी औरतों से अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादियां हुई। और आप देखें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जवानी का जो मरहला होता है, जवानी का जो अहम मरहला होता है, वो पूरा मरहला अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बीवी के साथ गुजारते हैं। अल्लाह के नबी की बाकी जितनी शादियां हुई वो तमाम कब हुई? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 50 साल के बाद, 50 साल उम्र क्रॉस करने के बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दूसरी शादियां हुई। अगर अल्लाह के नबी औरतों के दीवाने होते, औरतों को चाहने वाले होते, तो अल्लाह के नबी दूसरी शादियां कब करते? जवानी के मौके पर अल्लाह के नबी तमाम शादियां करते। लेकिन अल्लाह के नबी की शादियों को आप उठा कर देखें, अल्लाह के नबी 50 साल के बाद जब इंसान की जवानी खत्म होकर इंसान बुढ़ापे के मरहले पर कदम रखता है, उस मौके पर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम शादियां कर रहे हैं। तो इससे हम और आपको ये बात वाज़ेह तौर पर समझ में आ जाती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों के दीवाने होकर, औरतों के शौक, औरतों के शौकीन होकर ये तमाम शादियां नहीं किए थे। अगर ये बात नहीं है, अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की दीवाने नहीं थे, औरतों की दीवानगी में अगर अल्लाह के नबी ने अगर ये शादियां नहीं की, तो फिर क्यों अल्लाह के नबी ने इतनी शादियां? सवाल तो बनता है, सवाल तो जरूर उठता है कि अल्लाह के नबी ने अगर इतनी शादियां की है तो क्यों की? पहली बात तो हमें ये समझ में आ गई कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी शादियां किए वो औरतों के शौक में आकर नहीं किए थे, क्योंकि अल्लाह के नबी ने अपनी पूरी जवानी एक बीवी के साथ गुजार दी और जितनी शादियां की उनमें के तमाम सिवाय आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के
پورے کے پورے صحیبہ سے تھی، اور حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی شادیاں کی حضرت خدیجہ کے علاوہ پورے کے پورے 50 کے بعد تھی۔ یہ تمام چیزوں کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو ہمیں بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ کے نبی عورتوں کی دیوانگی میں آ کر شادیاں نہیں کی تھے، تو پھر کیوں کی تھے؟ آئیے ہم جائزہ لیتے ہیں، آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی جو شادیاں کی اس کے پیچھے وجہ کیا، اس کے پیچھے وجوہات، اسباب کیا، حکمتیں کیا ہے۔ اگر ہم ایک ایک دیکھتے جائیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی جو شادیاں کی ان میں سے سب سے پہلی اس کے پیچھے جو حکمت ہے، سبب ہے، سب سے پہلا سبب آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ذریعے سے دین کے احکامات کو، دین کی تعلیمات کو لوگوں کے اندر پھیلانا چاہتے تھے، لوگوں کے اندر خاص کر گھروں تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پہنچے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے احادیث پہنچے۔ اس غرض سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی تاکہ ان بیویوں کے ذریعے سے گھر گھر تک اسلام پہنچ سکے، گھر گھر کے اندر اسلام کی تعلیمات پہنچ سکے، اسلام کے احکامات پہنچ سکے۔ سب سے پہلی اور سب سے بنیادی اور اہم وجہ ہے کہ جس کی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دین لے کر آئے تھے وہ صرف آپ کے خاندان کے لیے نہیں تھا، وہ صرف آپ کے قبیلے کے لیے نہیں تھا، وہ صرف آپ کے گاؤں کے لیے، آپ کے ملک کے لیے نہیں تھا، بلکہ اللہ کے نبی جو دین لے کر آئے تھے ساری انسانیت کے لیے تھا، پورے قبائل کے لیے تھا، چاہے وہ آدمی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے وہ آدمی کسی بھی گاؤں سے، کسی بھی قوم سے تعلق رکھنے والا ہو، چاہے اس آدمی کوئی بھی زبان ہو، تمام کے لیے یہ دین آیا تھا تاکہ دین کے احکامات گھر گھر تک پہنچے، محلے محلے تک پہنچے۔ اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کی۔ آپ دیکھیں کہ ازواج مطہرات کے ذریعے سے کتنا علم، کتنے احکامات لوگوں کے درمیان پھیلے، سب سے پہلی وجہ ہو گئی۔ اسی طرح دوسری وجہ جو ہم آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے اندر، شادیوں کے اندر نظر آتی ہے وہ یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں سے نکاح کیا تاکہ ان کا سہارا بن سکے۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ۔ اگر ہم ان کی شادیوں کے پیچھے وجہ کو تلاش کریں گے تو ہمیں یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ تمام کی تمام صحابیات، یہ تمام کے تمام ازواج مطہرات ابھی میں نے آپ کے سامنے تذکرہ کیا، ان کے شوہر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو جنگیں ہوئی ان جنگوں کے اندر ان کے شوہر دشمنوں کے ہاتھوں مارے گئے تھے، شہید ہو گئے تھے۔ اس طرح اور بھی صحابیات موجود تھی، اور بھی صحابہ جنگوں کے اندر شہید ہو گئے، ان کی بیویاں بے سہارا ہو گئی تھی، ان کی بیویاں جو ہے کوئی سہارا ان کا موجود نہیں تھا، ان کے بچے یتیم ہو گئے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ صحابہ اکرام کو ان بیویوں کا سہارا بننے کے لیے، ترغیب دلانے کے لیے چند عورتوں کا انتخاب کیا، چند صحابیات کا انتخاب کیا، اور ان کا انتخاب کر کے ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو تمام لوگوں سے نکاح نہیں کر سکتے، اب اللہ کے نبی ابھارنے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے صحابہ کو اس طرح جو لاچار عورتیں ہیں، جو بیوہ عورتیں ہیں، جن کے بچے یتیم ہو گئے ہیں، ایسے عورتوں کا سہارا بنے، ایسے بچوں کا سہارا بنے، اس چیز پر ترغیب دلانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ پہلے خود آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تاکہ اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کو دیکھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس فعل کو دیکھ کر دوسرے صحابہ بھی آگے بڑھ سکے، اور آگے بڑھ کر اس طرح بے سہارا عورتیں ہیں ان کا سہارا بن سکے۔ اور حاضرین یہاں پر آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا ہی کا انتخاب کیا، حضرت ام سلمہ ہی کا انتخاب کیا، ام حبیبہ ہی کا انتخاب کیوں کیا؟ اس لیے حضرت سودا رضی اللہ عنہ 50 سالہ عمر کی خاتون تھی۔ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر کتنی تھی؟ حضرت سودا رضی اللہ عنہ کی عمر 50 سال تھی۔ کوئی دوسرے صحابی ان سے نکاح کرنے کے لیے آگے بڑھنا، اس کے امکانات موجود نہیں تھے، کوئی دوسرے صحابی آگے بڑھ کر ان سے نکاح کرے، ایسی بات نہیں تھی، کیونکہ 50 سال کے عمر سے کون نکاح کرتا ہے؟ کیونکہ اس وقت وہ جوانی کے مرحلے سے گزر کر بڑھاپے کے مرحلے میں قدم رکھنے والے ہوتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی عورت کا، ایک ایسی صحابیہ کا انتخاب کرتے ہیں جن کا انتخاب دوسرے صحابہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس عورت سے نکاح کر رہے ہیں، اب یہاں پر بھی دیکھیں 50 سال پار ہو گئے حضرت سودا رضی اللہ عنہ کے، ان کے اندر کوئی ایسی چیز موجود نہیں تھی جو کہ ایک آدمی کو نکاح کی طرف راغب کر سکے، نکاح کی طرف کھینچ سکے۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
چونکہ اللہ کے نبی کے دل میں عورتوں کی خواہش نہیں تھی، صرف اس وجہ سے اللہ کے نبی نے شادیاں نہیں کی تھی کیونکہ ان کے دل میں عورتوں کی خواہش تھی، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بننے کے لیے، ان کی دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ کے نبی نے ان سے شادی کی۔ آپ جانتے ہیں حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ کے شوہر جب شہید ہو گئے تو ان کی یہ حالت تھی کہ ان کا کوئی سہارا موجود نہیں تھا۔ اگر وہ اپنے خاندان کے پاس جاتے تو ان کے پورے خاندان کے لوگ مشرک تھے، کفار تھے، وہاں پر جاتے تو اگر وہ ان کا سہارا لیتی تو ان کے دین کا خطرہ موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی حفاظت کرنے کے لیے، ان کا سہارا بننے کے لیے خود آگے بڑھتے ہیں اور آگے بڑھ کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کرتے ہیں۔ اسی طرح آپ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کو لے لیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کرنے کے لیے دوسروں نے بھی پیغام بھیجا، لیکن حضرت ام سلمہ نے انکار کر دیا، یہاں تک کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کا سہارا بننے کے لیے، ان کی اولاد کا سہارا بننے کے لیے انہیں نکاح کا پیغام بھیجا، حضرت ام سلمہ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں بہت زیادہ بچے والی۔ پہلا سبب یہ بیان کرتے ہیں، یعنی خود آگے بڑھ کر یہ بیان کرتے ہیں، یہ خود آگے بڑھ کر یہ بیان کرتے ہیں کہ اگر آپ اس سے نکاح کریں گے تو آپ کی تکلیفیں بڑھ جائیں گی، آپ کی ذمہ داریاں بڑھ جائیں گی، کیوں؟ کیونکہ میری اولاد زیادہ ہے۔ اسی طرح دوسری وجہ بیان فرماتے ہیں کہ میں بہت زیادہ غصے والی ہوں، بہت زیادہ غیرت والی ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی جو وجوہات ہیں ان وجوہات کو ختم کرتے ہیں اور کہتے ہیں جہاں تک تمہارے بچوں کا مسئلہ ہے میں ان کی ذمہ داری لوں گا، میں ان کی کفالت کروں گا، میں ان کی تربیت کروں گا۔ جہاں تک تمہارے غصے کا معاملہ ہے، تمہاری غیرت کا معاملہ ہے، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کروں گا کہ اللہ تمہارے غصے کو ختم کرے، اللہ تمہارے غصے کو کم کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری جو غیرت ہے اسے صحیح نقش قدم پر، صحیح راہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ لے کر جائے۔ یعنی ام سلمہ رضی اللہ عنہا دوسروں سے نکاح کرنے کے لیے تیار نہیں تھی، اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے ان کا انتخاب کیا تاکہ وہ بے سہارا نہ رہیں، تاکہ ان کی اولاد بے سہارا نہ رہیں۔ اگر اللہ کے نبی عورتوں کے خواہش مند ہوتے، عورتوں کی دل دادا ہوتے تو اتنے 4-4-5 بچوں کی جو ماں ہے ایسی عورت سے کبھی اللہ کے نبی سے نکاح نہ کرتے۔ جو غصے والی عورت ہے خود بیان فرماتی ہے کہ میں بہت زیادہ غصے والی ہوں، ایسی عورت سے کبھی اللہ کے نبی سے نکاح نہ کرتے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعودہ رضی اللہ عنہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ، اسی طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ، ان سے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کیے۔ کیوں اللہ کے نبی نے ان سے نکاح کیے؟ حضرت ام حبیبہ نے بلکہ حضرت زینب بنت زمعہ، حضرت ام حبیبہ نے بلکہ حضرت زینب بنت زمعہ رضی اللہ عنہ، ان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نکاح کیے، یہ کیوں کیے تھے؟ تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سہارا بن سکے۔ اللہ کے نبی نے ان کا سہارا بننے کے لیے ان سے نکاح کیا، کیوں؟ کیونکہ ان کے شوہر جنگوں کے اندر شہید ہو گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور وجہ، ایک اور سبب جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاحوں کے پیچھے پوشیدہ ہے، وہ یہ ان نکاحوں کے ذریعے سے دین کی دعوت کو لوگوں تک، دین کی دعوت ان کے قبائل تک پہنچایا جا سکے۔ اسی طرح یہ دین کی دعوت کے ساتھ ساتھ جو دشمن قبیلے ہیں ان سے جنگ وغیرہ روکا جا سکے۔ جب جنگ وغیرہ ان قبائل سے رک جائے گی تو خود بخود دین کی دعوت تک پہنچے گی۔ اس طرح کی مثال، اس طرح کی وجہ ہم اور آپ کو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے پیچھے نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ وجہ ہم اور آپ کو حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ کے نکاح کے پیچھے نظر آتی ہے۔ اسی طرح یہ وجہ ہم اور آپ کو حضرت حبیبہ رضی اللہ عنہ جو کہ حضرت سفیان رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہے، ان تینوں کے نکاح کے پیچھے ہم اور آپ کو وجہ نظر آتی ہے کہ ان سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا۔ کیوں؟ تاکہ ان قبائل کے ذریعے سے ان قبائل کے درمیان رشتہ داری بن جائے۔ جب رشتہ داری بن جائے گی تو جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے۔ جب جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے تو یہ چیزیں میدان دعوت میں آگے بڑھنے کے لیے کارگر ہوں گی، دعوت کے میدان میں آسانی کے ساتھ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ خیبر کی رہنے والی تھی، خیبر کے یہود کے ایک سردار کی بیٹی تھی حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب خیبر کو فتح کیے، حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ دوسرے صحابی کے حق میں حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ لونڈی بن کر آئے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 7 غلاموں کے بدلے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ کو خریدتے ہیں اور خرید کر ان سے نکاح کرتے ہیں، جس کی وجہ سے یہودیوں سے تعلقات استوار ہوئے اور اس کے بعد دعوت کے میدان میں یہ چیز استوار ہوئی۔ اسی طرح حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ یہ بنو المصطلق کے سردار کی بیٹی تھی، بنو المصطلق کے ایک سردار کی بیٹی تھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب بنو المصطلق کے ساتھ غزوہ ہوا، جنگ ہوئی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہونے کے بعد بہت سارے لوگ قیدی بن کر غلام اور لونڈی بن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ
کرام کے حق میں آئے. آنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے نکاح کر لیا. جیسے ہی صحابہ کو معلوم ہوا کہ حضرت جویریہ رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نبی نے نکاح کیا ہے, تو تمام صحابہ کرام اس بر المستلق قبیلے کے جتنے لوگ ان کے ماتحت تھے, غلام یا لونڈی کی شکل میں تمام کے تمام لوگ کو آزاد کر دیا, یہ کہہ کر کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرالی رشتہ دار ہیں. اللہ کے نبی کے سسرالی رشتہ دار ہیں, ہم کیسے انہیں اپنی غلامی میں رکھ سکتے ہیں, کیسے ہم انہیں اپنے ماتحت رکھ سکتے ہیں؟ جب صحابہ کرام نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسلام کو دیکھ کر غلاموں کو, لونڈیوں کو آزاد کر دیا, تو پھر وہ تمام کے تمام لوگ آگے چل کر مسلمان ہو گئے. دیکھیں کہ کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کی وجہ سے ایک پورا قبیلہ, ایک پورا خاندان اسلام کی طرف بڑھا ہے, ایک پورا قبیلہ, ایک پورا خاندان مسلمان ہو رہا ہے. یہ اصل وجہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. اسی طرح حضرت سفیان رضی اللہ عنہ جو کہ ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کرتے ہیں, تاکہ اس قبیلے سے جو دشمنی ہے, جو جنگ و جدال آگے ہو سکتے ہیں, ہونے کے امکانات ہے, یہ تمام چیزیں رک جائیں. کیونکہ اس دور کے اندر عرب قبیلوں کے اندر یہ بات تھی کہ وہ لوگ سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے, سسرالی جو رشتہ ہوتا ہے, ان سے جنگ و جدال نہیں کرتے, جنگ و جدال سے دور رہتے ہیں, ان سے اپنا اچھے تعلقات, اپنے گہرے تعلقات ان سے قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا, چونکہ اس وقت حضرت سفیان رضی اللہ عنہ مسلمان نہیں ہوئے تھے اور مکہ کے قریش کے بڑے بڑے سرداروں میں سے ایک تھے, تاکہ اس کے ذریعے سے, چونکہ وہ سردار ہیں, اب ان کی بیٹی سے نکاح ہو جائے گا تو کیا ہو گیا, ان کے درمیان سسرالی رشتہ قائم ہو گیا, جنگ و جدال ختم ہو جائیں گے, امن و شانتی پھیل جائے گی, اور یہ چیز میدان دعوت میں, دعوت کے میدان میں بہت زیادہ کارآمد ہوگی, بہت زیادہ فائدہ مند ہوگی. اس وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیے. اسی طرح آپ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جو بیٹی حضرت صفیہ, حضرت حفصہ رضی اللہ عنہ ہے, اور اسی طرح حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی بیٹی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے. ان دونوں کے پیچھے, ان دونوں کے نکاح کے پیچھے اگر آپ سبق کو دیکھیں گے, وجہ کو دیکھیں گے, تو اس کے پیچھے ہمیں وجہ یہ نظر آئے گی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو, جو کہ بے انتہا چاہتے تھے, ان کی چاہت کو واضح کرنے کے لیے, ان کی چاہت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ان سے الفت کو بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بیٹیوں کو اپنے نکاح میں دیا, ان کا سہارا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بنے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک نکاح کی وجہ یہ بھی تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے ذریعے سے عرب کے اندر جو جاہلیت اور رواج پائے جاتے تھے, عرب کے اندر جو جاہلیت طور طریقہ پایا جاتا تھا, اس طریقے کو ختم کرنا تھا, اور ایک اسلامی حکم کو, ایک شریعت کے حکم کو لوگوں کے سامنے لانا تھا. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پڑھی, جو آیت کریمہ میں آپ کے سامنے پڑھی, اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ اسی حکم کو بیان فرماتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے شادی کی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مقصد سے شادی کی. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا نکاح پہلے حضرت زید رضی اللہ عنہ سے ہوا تھا. حضرت زید رضی اللہ عنہ کون تھے؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متبنہ تھے. متبنہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ منہ بولا بیٹا, جسے ہم آپ کہتے ہیں. عرب کے اندر یہ رواج موجود تھا. عرب یہ سمجھتے تھے کہ اگر منہ بولا بیٹا کسی عورت سے شادی کرتا ہے, شادی کرنے کے بعد اگر اس عورت کا طلاق ہو جاتا ہے, خلا ہو جاتا ہے, یا وہ عورت بیوہ ہو جاتی ہے, تو یہ آدمی جس نے اس بچے کو متبنہ بنایا تو وہ آدمی اس سے نکاح نہیں کر سکتا. اور عرب کے اندر یہ ماحول موجود تھا. عرب یہ سمجھتے تھے, ان کا یہ عقیدہ تھا کہ متبنہ بیٹے کی جو بیوی ہے اس سے آدمی نکاح نہیں کر سکتا. لیکن شریعت اسلامیہ آپ کو یہ حکم بتاتی ہے کہ سگا بیٹا جو ہے اس کی بیوی سے ایک آدمی شادی نہیں کر سکتا. لیکن اگر متبنہ ہے, منہ بولا بیٹا ہے, تو اس کی بیوی سے نکاح کیا جا سکتا ہے. حضرت زید رضی اللہ عنہ, حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہ کو جب طلاق دے دیتے ہیں, تو اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا گیا کہ آپ حضرت زینب رضی اللہ عنہ سے نکاح کریں اور لوگوں کو یہ حکم بتا دیں. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرماتے ہیں, فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها, جب زید رضی اللہ عنہ نے اپنی ضرورت پوری کر لی, یعنی ان سے بیوی کے حقوق کو انہوں نے نبھائے, اس کے بعد کیا کیا؟ زوجناكها, ہم نے ان کا نکاح آپ سے کر دیا. کیوں؟ لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطرا, تاکہ مومنوں پر یہ بات گرا نہ گزرے
مومنوں کو یہ حکم بتایا جا سکے کہ اگر متبنہ بیٹی کی بیوی ہے، اگر وہ بیوہ ہو جاتی ہے یا طلاق یافتہ ہو جاتی ہے یا کھلا لے دیتی ہے تو آدمی خود آگے بڑھ کر نکاح کر سکتا ہے، اگرچہ کہ ان کے درمیان شوہر بیوی کے تعلقات قائم ہو چکے ہوں، اس کے باوجود بھی آدمی کیا کر سکتا ہے، متبنہ بیٹی کی بیوی سے طلاق یا بیوہ ہونے کے بعد کھلا ہونے کے بعد نکاح کر سکتا ہے۔ یہ اسلامی حکم بتانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نکاح بھی کیا۔ اسی طرح حضرت میمونہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں نکاح کیا؟ تاکہ ان کے قبیلے سے قریب ہو سکے، ان کے قبیلے سے اپنے روابط کو استوار کر سکے۔ اس طرح آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر ایک نکاح کے پیچھے، ہر شادی کے پیچھے کوئی نہ کوئی ایک ایسی وجہ موجود ہے، ایک ایسا سبب موجود ہے جس کے ذریعے سے اسلام کو تقویت پہنچے، جس کے ذریعے سے اسلام کو قوت پہنچے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے دادا ہو کر، عورتوں کی شفیع ہو کر اللہ کے نبی نے تمام نکاح نہیں کیے تھے، بلکہ اس کے پیچھے کئی سارے مقصد تھے، کئی سارے وجوہات تھے۔ خاص کر آخری بات حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں خاص کر یہ بات اچھالی جاتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ عمر دراز تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا چھوٹی تھی، کم عمر کی ایک لڑکی سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے معاملے میں بہت زیادہ اچھالا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی عورتوں کی خواہش رکھتے تھے، اسی لیے اپنے سے بہت زیادہ کم عمر کی لڑکی کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکاح میں لے کر آئے۔ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جو نکاح ہوا تھا، اس سلسلے میں آپ یہ بات یاد رکھیں کہ عرب کے اندر یہ پہلے سے رواج موجود تھا۔ عرب معاشرے کے لیے کوئی نئی بات نہیں تھی، یہ کوئی غلط بات نہیں تھی کہ ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی عورت سے نکاح کرے، ایک بڑی عمر کا آدمی ایک چھوٹی عمر کی عورت کو اپنی زوجیت میں لے کر آئے، اپنے نکاح میں لے کر آئے، یہ کوئی غلط بات نہیں تھی، یہ عرب معاشرے کے اندر رواج موجود تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدھے اللہ کے نبی نے اس سے نکاح کیا، یہ کوئی نئی بات اللہ کے نبی نے نہیں کی۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات غلط ہوتی، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بات اس دور کے معاشرے کے خلاف ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس دور میں بھی اس چیز کو لے کر اعتراض کیا جاتا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہنے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرنے کے اگر کوئی ایک چھوٹی سی معمولی وجہ بھی اس دور کے کفار و مشرکین کو مل جاتی تو اللہ کے نبی پر اعتراض کرنے کے لیے ہمیشہ آگے رہا کرتے تھے۔ اگر یہ چیز میں اعتراض والی ہوتی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آج کے بجائے اس دور ہی میں اس معاملے کو لے کر اعتراض کیا گیا ہوتا، لیکن وہ بات چونکہ قابل اعتراض نہیں تھی اس لیے مشرکین نے کبھی اللہ کے نبی پر اس مسئلے کو لے کر اعتراض نہیں کیا۔ تو جب وہ لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مسئلے پر لے کر اعتراض نہیں کیے تو پھر آج کے ماحول میں، آج کے دور میں اس چیز کو لے کر اعتراض کرنے کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ ہاں اگر وہ معاشرے کے خلاف بھی ہوگی، اگر وہ بات معاشرے کے خلاف بھی ہوگی، لیکن اگر شریعت اس کی اجازت دیتی ہے تو پھر وہ چیز آپ کے لیے صحیح ہوگی، جیسا کہ حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کے معاملے میں ہم نے دیکھا۔ تو حضرین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے تعلق سے ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں ایک ایسی بیوی کی ضرورت تھی جو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیویوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں، اسی طرح طہارت کے جو مسائل ہوتے ہیں، بغیر شرمائے ہوئے شرم و حیا کو ایک بازو میں رکھ کر ان احکامات کو لوگوں تک پہنچائے، ایسے ایک بیوی کی، ایسے ایک عورت کی ضرورت تھی جو کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ذریعے سے یہ ضرورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری ہوئی۔ آپ دیکھیں یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور بیویوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں ان چیزوں کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا لوگوں کے سامنے بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پرسنل لائف نہیں تھی، اللہ کے نبی کی پرسنل لائف ہے، لیکن اللہ کے نبی کی پرسنل لائف کے اندر بھی ہمارے لیے اسوہ ہے، کہ اللہ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر بہترین اسوہ ہے۔ اللہ کے نبی اسوہ حسنہ بھی ہے، اللہ کے نبی اسوہ کاملہ بھی ہے۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسوہ کاملہ ہے، مکمل اسوہ ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر ایک بات کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے، اسی وقت ہم اور آپ اللہ کے نبی کو اسوہ بنا سکتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو پرسنل لائف ہے وہ زندگی ہمارے سامنے کون پیش کرتی ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا پیش کرتی ہیں۔ طہارت کی جو مسائل ہے وہ ہمارے سامنے کون پیش کرتی ہے؟ اس کی راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اسی طرح عورتوں کے جو خاص مسائل ہوتے ہیں، حیض و نفاس کے مسائل، وہ پیش کرنے والی کون ہے، بیان کرنے والی راویہ کون ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا ہے۔ اس طرح بہت سارے احکامات ایسے ہیں، بہت سارے احادیث ایسے ہیں
जिनकी रावियां सिर्फ और सिर्फ हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है, उसके अलावा कोई उसको रिवायत करने वाले नहीं है। अगर हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा न होती तो बहुत सारी हदीस तक न पहुंचती, बहुत सारे अहकाम तक न पहुंचते, क्योंकि ये दीन कामिल दीन है, ये मुकम्मल दीन है, क़यामत तक आने वाले लोगों के लिए दीन अमल किया जाने वाला दीन है। इसलिए तमाम चीजें लोगों के सामने आए और ये लाने वाली इसमें मुआविन और मददगार कौन साबित हुई? हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा साबित हुई। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा 2000 से ज्यादा हदीस की रावियां है, 2000 से ज्यादा हदीस हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पढ़ी है। औरतों में सहाबियत में सबसे ज्यादा हदीस को रिवायत करने वाली हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा है। इसी तरह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफात के बाद, अल्लाह के नबी के इंतकाल के बाद कई साल तक हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा जिंदा रही। सहाबा इकराम कई सारे मसाइल को हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के पास लेकर आया करते थे, कई सारे मसाइल का फतवा हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से पूछा करते थे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से निकाह का ये बहुत बड़ा फायदा हुआ कि बहुत सारे अहकाम जो दूसरे लोग बयान नहीं कर सके, दूसरे लोग रिवायत नहीं कर सके, हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हमारे सामने बयान किया। और चूंकि बहुत सारे सहाबियात, बहुत सारे दूसरे अज़वाज मुतहहरात बहुत ज्यादा उम्र के थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ज्यादा सालों तक वो जिंदा नहीं रहे। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा बहुत साल तक जिंदा रही, क्योंकि छोटी उम्र में उनकी शादी हुई थी। तो अल्लाह के नबी के वफात के बाद बहुत ज्यादा साल वो जिंदा रही। उतने सालों तक सहाबा इकराम और उनके बाद जो ताबईन आए हजरत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के इल्म से फायदा उठाते रहे। तो इस तरह हमने देखा कि कैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक एक शादी के पीछे एक खास सबब मौजूद था, एक खास वजह थी। सिर्फ औरतों की दीवाने होकर, औरतों की ख्वाहिश में आकर अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शादियां करना होता तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी 25 साल की जिंदगी एक बेवा औरत से कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम न गुजारते। अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों की दीवाने ही होते, औरतों की इतनी ही ज्यादा शौकीन होते तो अल्लाह के नबी इतनी तमाम शादियां सैय्यिबा औरतों से कभी ना करते, तमाम की तमाम बाकिरा औरतों से, जान जवान औरतों से अल्लाह के नबी से निकाह करते। लेकिन हमने देखा कि कैसे कैसे सहाबियात से अल्लाह के नबी ने शादी किया। 50 साल की उम्र की औरत से अल्लाह के नबी शादी कर रहे हैं। जिन औरतों की पहले से दो शादियां हो चुकी हैं, ऐसी औरतों से अल्लाह के नबी से निकाह कर रहे हैं। क्यों? ताकि इसके पीछे इस्लाम का फायदा हो सके, ताकि इसके जरिए से बेसहारा लोगों को सहारा मिल सके। अल्लाह के नबी ने जो शादियां की ये सिर्फ इस वजह से नहीं कि अल्लाह के नबी को औरतों का शौक था, बल्कि इसके पीछे बहुत सारे दूसरे असबाब और दूसरे वजूहात भी मौजूद थे। तो हम और आपको ये तमाम चीजें जाननी जरूरी है, क्योंकि जब इस्लाम पर या मुसलमानों पर या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर या इस्लाम के अहकाम पर एतराज़ात किए जाते हैं, उसके अतराफ शुबहात जब लोग जो है पैदा करते हैं तो बहुत सारे मुसलमान भाई भी शुबहात का शिकार हो जाते हैं, इन एतराज़ात के शिकार हो जाते हैं, इन एतराज़ात में पड़ जाते हैं, इनकी हकीकत मालूम नहीं करते। तो हमको सबसे पहले इन एतराज़ात की हकीकत को मालूम करना होगा, इन शुबहात की हकीकत को मालूम करना होगा, ताकि हम भी दूसरों तक अपनी इस बात को पहुंचा सके और लोगों के सामने जो हकीकी इस्लाम है, इन एतराज़ात की जो हकीकत है उसे लोगों के सामने ला सके। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही इस्लाम को समझने की तौफीक अता फरमा। इस्लाम पर जो एतराज़ात किए जाते हैं, जो शुबहात किए जाते हैं, उन एतराज़ात की हकीकत को समझने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को दीन इस्लाम का सही मानों में, सही एतबार से, सही नजरिए से इसका मुताला कर उसका जायजा लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को सही नजरिए से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करने की तौफीक अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ने की तौफीक अता फरमा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझने, उनके ख्यालात को, उनकी जो भी सोच है वो समझने की अल्लाह तबारक व तआला तौफीक अता फरमा। अल्लाह तबारक व तआला हमें सबसे पहले सही इल्म सीखने और उस पर अमल करने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमा। आमीन। क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन अजमईन फस्तग़फिरूहु इन्नहु हुवल आमीन या रब्बल आलमीन। जज़ाकल्लाहु खैरन व बारकल्लाहु फ़ीक, नफ़अल्लाहु बिकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन। मेरे मोहतरम भाइयों, अब तक हम शेख मोहतरम से सुन रहे थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर किए जाने वाला ये एतराज़ और उसका जवाब। अल्हम्दुलिल्लाह शेख मोहतरम ने कुरान और हदीस की रोशनी में मुदल्लल खिताब फरमाए हैं। अल्लाह सुब्हानहु व तआला जो कुछ सुने हैं हम सबको उसको आगे पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और अल्लाह ताला शेख मोहतरम के इल्म में, उम्र में, अमल सालेह में और अहल अयाल में बरकतों से नवाजे। आमीन या रब्बल आलमीन। क्या शेख सवाल जवाब की गुंजाइश है? कितना टाइम 11 हो गया?
جی شیخ. دیکھو میرے فون میں بیٹری ایک دم کم ہے, جب تک چلتا چلائیں. جی جزاک اللہ خیر شیخ. رقیب بادشاہ بھائی اپنے پاس انمیوٹ کر کے اپنا سوال پوچھیے. السلام. آواز نہیں آ رہی. جی شیخ وہ میوٹ ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ شیخ. وعلیکم السلام. شیخ جیسا کہ سوشل میڈیا کے اوپر ہم سن رہے ہیں یہ وسیم رضوی کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی جملے جو کہہ رہا ہے شیخ, اگر اس طرح کے جملے سنے تو ہمارا موقف کیا ہونا چاہیے شیخ, عوام کا, ہم مسلمانوں کا؟ جیسے کہ اگر کوئی ہمارے والد, ہمارے خاندان والوں کے تعلق سے, والدین کے تعلق سے کسی کے بارے میں کہتے ہیں تو ہم ریاکشن کرتے ہیں, اس کا جواب دیتے ہیں ہم, یا جھگڑا کرتے ہیں اس طرح سے. لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اتنے سب کہا جا رہا ہے کہ پھر بھی ہم خاموش ہیں, تو ہمارا کیا موقف بنتا ہے شیخ؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو برا بھلا کہا جانے کا معاملہ ہے اس سے آج نہیں ہے, جیسا کہ ہم نے کہا کہ شروع سے چلتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا گیا, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں دی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کئی سارے باتیں کی گئی. لیکن صحابہ اکرام, ہمارا جو ایمان ہے اس سے بھی کہیں زیادہ صحابہ اکرام کا ایمان تھا, لیکن صحابہ اکرام جو ہے کبھی بھی جو ہے آگے بڑھ کر ان کو گالی دینا, ٹھیک ہے, کبھی بھی آگے بڑھ کر جو ہے ان کے ساتھ جو ہے کسی قسم کا غلط معاملہ کرنا, اس طرح کا معاملہ کبھی صحابہ اکرام نے نہیں کیا. تو ہم بھی جو ہے اس معاملے میں کیا کر سکتے ہیں, اس معاملے میں جو ہے ان تک صحیح تعلیمات کو پہنچائے, صحیح بات جو ہے ان تک پہنچائے. اور اسی طرح سب سے اہم ذمہ داری یہ ہے کہ یہ آدمی جو بھی باتیں کرتا ہے ہم اپنی طرف سے اسے آگے نہ بڑھائیں. کیونکہ آج دیکھو سوشل میڈیا کے اندر اگر کوئی آدمی کوئی اس طرح کی بات کرتا ہے تو کیا کرتے ہیں, دیکھو فلاں آدمی کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف بولتا ہے, دیکھو فلاں آدمی اللہ کے نبی کا کارٹون بنا رہا ہے, اللہ کے نبی کی شان گستاخی کر رہا ہے. ہم کیا کرتے ہیں, ان باتوں کو آگے بڑھاتے ہیں. سب سے پہلے ہماری ذمہ داری اس معاملے میں یہ ہونی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو وہیں تک رکھ کر وہیں پر ختم کرنے کی کوشش کریں. کیوں؟ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت گالیاں دی گئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اشعار بھی پڑھے گئے, اللہ کے نبی کی تعریف میں بھی اشعار پڑھے گئے, اللہ کے نبی کو بدنام کر اللہ کے نبی کو برا بھلا کہنے اس میں بھی اشعار پڑھے گئے. لیکن صحابہ نے ہم تک کون سے اشعار پہنچائے؟ صرف اور صرف وہی اشعار پہنچائے جس میں اللہ کے نبی کی تعریف ہے, جس میں اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا گیا, جس میں اللہ کے نبی کو گالیاں کی گئی. وہ تمام چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک, صحابہ کرام تک نہیں پہنچائے. یعنی کہ اس طرح کی چیزیں جب ہوتی ہیں تو ہماری سب سے پہلی ذمہ داری کیا ہے, ہم انہیں فارورڈ نہ کریں, ہم انہیں شیئر نہ کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ جو ہے ہندوستان میں رہتے ہیں, قانونی کارروائی کر سکتے ہیں. اگر آپ کے پاس قانون کے سلسلے میں آپ جو ہے اس سلسلے میں لائر سے جا کر ملیں, اگر آپ کے پاس اتنی پہنچ موجود ہے, یا جن لوگوں کے اندر جو لوگ جو ہے لائر وغیرہ سے بات کر سکتے ہیں, کورٹ وغیرہ کورٹ کچہری تک اس معاملے کو لے جا سکتے ہیں, وہاں تک اس معاملے کو لے کر جاتے تھے. کوئی بھی کام کرنے کے لیے ایک لیگل ایکشن ہم لوگوں کو لینا چاہیے, ایک صحیح طریقہ. جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے حالتوں کو دیکھتے ہوئے اس ملک کے جو بھی تقاضے ہوتے ہیں قانون وغیرہ کے, اس کے اعتبار سے آپ کو چلنا چاہیے. ہم اگر جو ہے جوش میں آئے, آگے بڑھے, اس کو مار دیے, اس کو قتل کر دیے. ابھی دیکھو بنگلور کے اندر جو ہوا تھا چند مہینے قبل, ایک آدمی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے تصویر بنا کر ڈال دیا. اس پر مسلمان کیا کیا, جوش میں آ کر اس کا جو ماموں تھا ایم ایل اے وغیرہ, اس کے گھر پر حملہ کر دیے. پھر اس کے ذریعے سے وہاں سے جا کر کیا کیے, اتنے جوش میں آ کر پولیس اسٹیشن پر حملہ کر دیے. آج بھی آپ جو ہے بنگلور کے اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ جانتے ہیں, کسی آدمی تعلق فون کر کے ان سے پوچھیے جو لوگ اس دن اس حادثے میں شامل تھے اور جو لوگ شامل نہ تھے, ان میں سے بہت سارے لوگ آج بھی جیل کے اندر موجود ہیں. آج بھی ان میں سے بہت سارے لوگ جیل کے اندر موجود ہیں. کس وجہ سے؟ ہمارے ایک جذباتی ریاکشن کی وجہ سے. لوگ ریاکشن دے دیے, گئے ہنگامہ کر دیے, ایم ایل اے کے پاس ہنگامہ گئی, پولیس اسٹیشن کے پاس ہنگامہ کر دیے, جوش میں آ گئے. جوش میں آ کر کیا کر دیے, یہاں تک اتنا جوش میں آ گئے تو کو آگ پہ لگا دیا. اب وہ کون لگائے؟ بس لوگ کہتے ہیں کہ دشمنوں کی طرف سے ہوا تھا, لیکن موقع کس نے دیا؟ موقع کس نے دیا؟ ہم لوگ دیے, ہم لوگ موقع دیے. اور جس کی وجہ سے کیا ہو رہا, تقریباً اس موقع پر 400 لوگوں کو گرفتار کیے تھے. کتنے لوگوں کو اس وقت 400 لوگوں کو گرفتار کیے. میں بنگلور میں جن لوگوں کو پہچانتا ہوں ان میں سے ایک آدمی, ان کو بھی جو ہے گرفتار کرنے کی کوشش کی گئی تھی. تمام ہم لوگ جذبات میں آ گئے. اگر وہی ہم لوگ کام کی کاروائی کریں گے تو تمام چیزیں ہوتی.
इसलिए हम लोग ऐसे मौके पर क्या करते हैं, कानूनी कार्रवाई करें। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव क्या करें, उन चीजों को जो है फॉरवर्ड करने के बजाय आगे बढ़ने की बजाय उस चीज को जहां तक हो सकता है कम करने की कोशिश करें। और हमारे पास कानून मौजूद है, कानून जो है हमारा तो इस सिलसिले में जो भी कानूनी कार्रवाई जल्दी करें। और कानूनी कार्रवाई करने की सिलसिले में बात ध्यान दिया रखें कि कानूनी कार्रवाई ऐसा नहीं कि गए एक मरना पिटीशन डाल दिए उसके बाद छोड़ दिए, नहीं, बल्कि आखिर दम तक उसके लिए लड़ना। आखिर हमारा आपका मामला क्या होता, जब मसला गर्म होता हमारा ईमान भी गर्म होता, जैसे जैसे मसला ठंडा होता हम भी ठंडे पड़ जाते, नहीं, बल्कि आखिर तक उसके ऊपर लड़ना। आज जो है वक्तन एक के बाद एक कोई ना कोई अल्लाह के नबी की शान में इस तरह गुस्ताखी क्यों कर रहा, क्योंकि जो एक्शन लेने वाले हैं वो क्या है, सख्त एक्शन नहीं ले रहे, थोड़ा बहुत एक्शन लेते कुछ चंद दिनों के बाद मामला ठंडा होने के बाद छोड़ दे रहे। तो इस तरह जो लोग हमारे रहनुमा हैं जिनके पहुंच ऊपर तक है वो लोग जो इस सिलसिले में एक्शन लेना, और एक्शन कैसा लेना, आखिरी दम तक, आखिरी फैसला आने तक। इस तरह जो है अगर हम तमाम लोग मुत्तहिद होकर तमाम लोग मिलकर इस तरह अगर कानूनी कार्रवाई करेंगे, उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से दिफा करने का जो भी हक हो सकता है वो सबको इंशाअल्लाह अदा कर सकते हैं। तो उसके बाद इस तरह की चीजें लोगों को बताएं कि जो हकीकत क्या है, गलत है, सही बात है, गलत बात है, ये बताएं। हम यही सब इंशाअल्लाह तआला कर सकते हैं। और जो करने का काम है और वो करना चाहिए, लेकिन आज हमारे नौजवान क्या कर रहे हैं, जो करने का काम वो नहीं करते, नहीं करने का काम सब करते और इस्लाम को, मुसलमानों को बदनाम करते। बारकल्लाहु फीक। शायद अब किसी का सवाल नहीं है, इसी पर इत्तेफाक करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हानहू व तआला का भी इंतहा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने इस प्रोग्राम को कामयाबी के साथ हमकिनार किया है। हम अल्लाह ताला के शुक्र के बाद शेख मोहतरम का भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और अल्लाह ताला से दुआ गो